سر جو ان کی لاگت ایکچوئل وہ اس سے وہ عالمی برادری عالمی منڈی کے اندر جو ریٹ ہے اس کو وہ بیئر نہیں کر سکتے، ان کی جو قیمتیں ہیں، تو وہ منڈیاں ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں بدقسمتی سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، جبکہ عالمی برادری کے ساتھ اگر ہم بات کریں کمپیٹ کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، نہ عالمی جو قوانین ہے انسانوں کے بنیادی حقوق اس حوالے سے ہمارے ہاں وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے، نہ ہمیں وہ مارکیٹ کی ریٹ دستیاب ہے، وہ بجلی ہے یا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دیگر جتنی بھی فیول ہے یا مطلب انرجی پروڈکٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ نااہل لوگ ہیں، نااہل لوگوں نے ہم پہ یہ مطلب 7 روپے 41 پیسے کا کر کے تو بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں. بھائی اس کو 18 روپے سے کم کریں گے تو ہم آپ کی قابلیت اور ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ دیں گے. جو اس کی نہیں 18 روپے تو آپ کہہ رہے کہ 3 سال پہلے تھے نا؟ جی سر 3 سال پہلے تھے جب انہوں نے چارج سنبھالا، جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں تشریف لائے یا ہم پہ مسلط کر دیے گئے. اب 18 میں سے 2 کم کرے گے 16 یا 14 یا 12 یا 10 پہ فگر لے آئیں تو ہم مانے کہ ان کی پرفارمنس ہے. اب بھائی 43 میں سے 7 نکال دیا آپ نے، 25 پہ آ گیا. یہ آپ بیسیکلی یہ 43 وہ ہے جو 200 یونٹ کا ریٹ ہے جی سر، ادروائز 300 سے اوپر آپ 60 روپے 50 روپے کا بھی ریٹ ہے، 60 میرے خیال میں روپے کا بھی ریٹ ہے. 68-70 تک پہنچ جاتا ہے جی جی تو زیادہ یونٹ یوز کرنے والوں کے لیے. جی رائٹ حفیظ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ کاشف صاحب. یہ تو کمپیریزن کر رہے ہیں 2022 سے، جو 2022 سے جو آپ بتا بھی رہے ہیں، جو انہوں نے بھی بتایا ہے، وہ جو 18 روپے کا ہے تو وہ میرا خیال میں جو ہائیر سلیب ہے وہ 18 روپے ہے. تو آج کل جو ہائیر سلیب ہے وہ 44 بھی نہیں ہے، وہ 66 روپے ہے. 66 روپے 66 روپے وہ اب آپ میں کہہ رہا تھا نا کہ 200 یونٹ کا. وہ تو انہوں نے 200 یونٹ کا بتایا، لیکن جب آپ 300 یونٹ سے اوپر اچھا 66 میں سے ہم 7 نکالتے ہیں تو 59 تو پھر بھی رہا، پھر 59 رہ گیا نا. تو وہ یہ تو بڑے انہوں نے سخاوت کی بات کی کہ انہوں نے تو بہت کم پیسے یاد کیا. اصل میں 59 سے پھر آپ 18 ہٹائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل یہ 2 سال میں کتنی بڑی ہے اگر ہم 7 روپے کا نکال دیں. لیکن چلیں ہم پاکستانی قوم اور ہم ایسے ایریا اور ایسے خطے میں رہتے ہیں اور ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں چیزیں معمولی یاد بھی نہیں رہتی اور اگر ہم نے سختی کی ہوتی اور اس کو معمولی کم کر دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور وہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ میری رعایا مجھے نہ کوئی فریاد کرنے آ رہا ہے نہ کوئی وہ کر کیا ہے کہ جی ان کو جوتے مارے تو جوتے مارے. تو وہ جب رعایا کام پہ آتی تھی صبح تو وہ اس کو جوتے مارتے تھے. تو پھر بھی کوئی شکایت کے لیے بادشاہ پھر پریشان ہو گیا کہ ابھی بھی کوئی شکایت نہیں. پھر وزیر نے کہا اس کو 2 جوتے اور لگائے. تو جب 2 جوتے لگانے شروع کر دیے بڑھا دیے نا تاکہ پھر نہیں آئے. ایون جب 3 جوتے کر دیے نا تو پھر آ گئے. تو پھر بادشاہ خوش ہو گیا کہ اب یہ مجھے کہیں گے نا کہ میں 3 جوتے لگا رہا ہوں تو مجھے 1 جوتا کر دیں یا بالکل ختم کر دیں. تو پھر میں اپنے دیالو جو ہندو میں کہتے ہیں نا کہ میں اپنا رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے اس جوتوں کو ختم کر دوں گا. تو انہیں کہا آپ کا وفد کا بڑا کون ہے؟ تو کہہ رہے جی سنائے کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہمیں جوتے پڑھو. کہ بادشاہ نے کہا مجھے احساس ہے بڑا جوتے پڑھ رہے ہیں یہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 بندہ لگایا جوتے مارنے کا، اس کو بڑھا کے 5 کر دیں تاکہ ہم جلدی سے شہر کے اندر آئیں اور کام کریں. تو ہمارا ملک کا مثال بھی یہی ہے. انہوں نے بندے بڑھائے تو ہیں، کیبنٹ بڑھائی تو کیبنٹ بڑھائی. تو ہمارے ملک کا مثال بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یہ 44 سے 7 ایکچولی یہ 66 روپے تھے، 66 سے 7 روپے تو 59 روپے ہوئے. تو یہ ہماری خوشی کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہمیں حکمران دیتے ہیں، جو کہ ہر 3 سے 4 سال 5 سال بعد ایسی خوشخبریاں آتی ہیں جو انہوں نے ریٹ بڑھائے. ہو سکتا ہے کل پیٹرول کا بھی اعلان کر دیں. آپ نے ذکر کیا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں بھی 5 روپے کم کر دیں. تو یہ ہم توڑی کہیں گے کہ یہ 170 روپے تھا یا 150 روپے. عوام کو خوشنما جو وعدہ دے کے نہ 15 مارچ کو پرائس کا ریڈکشن کیا، نہ 1 اپریل کو کیا، بلکہ 1 اپریل کو میں 30 پیسہ کا فرق ڈالا جی. 30 پیسہ اس کا، جہاں پہ آج کے 1 روپے کا کوئن بھی نہیں چاہتا. اور وہ پیٹرول آپ خود جب تیل ڈالتے ہیں تو جب وہ پیسہ میں ہوتا ہے تو یا وہ راؤنڈ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو. وہ تو پیٹرول والے بھی آپ کو نہ وہ پیسہ لین دین میں ایون آپ کارڈ بھی سوائپ. مجھے فریدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جو اس کا بیسک ریٹ ہے آپ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. ویئرایز اگر ہم یہ بل دیکھیں تو اس پہ میرے خیال کو 20 قسم کے ٹیکسز بھی ہیں. ان کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟
اگر آپ نے 6 روپے بھی کم کر دیا، 7 روپے 8 روپے کم کر دیا، تو آپ نے اگر 1000 یونٹ یوز کیا ہے تو جس کا 1000 یونٹ کا بل 1 لاکھ کے قریب آتا ہے، اس کو تو آپ نے پھر کچھ نہ چھوڑا نا جی. ہاں جی بالکل ایسے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ان کے پاس ایک آسان ٹولز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ذرائع ہیں. ایک یہ بجلی کا ذرائع آمدنی. ذرائع آمدنی. ایک یہ بجلی ذرائع آمدنی کہیں گے کہ عوام کے اوپر ڈاکہ کہیں گے؟ اسے ہے تو ڈاکہ ہی ہے، لیکن حکومت کے لیے آپ آمدنی گن لیں تو اس میں یہ کہ ایک بجلی کا بل ہے اور ایک پیٹرول ہے. ان کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ ان کو جا کے انکم ٹیکس یا ٹیکس کی ڈاکومنٹیشن کرنی، وہ تو مشکل کام ہے نا، تو وہ نہیں کرنی پڑتی. اگر بجلی کے ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے چوری کی وجہ سے، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. آپ نے لیکیجز پکڑنی، آپ نے لاسز کو کنٹرول کرنا، وہ بھی ٹیکنیکلٹی. آپ دیکھیں نا کہ مسجدوں میں نا جب ان کے ٹی وی کا لائسنس بھی آ رہا ہے، پی ٹی وی، وہ بھی مسجدوں کے پاس پچھلے میرے 5ویں دہائی ہے کہ 50 سال. ہاں 50 سال. تو مسجد والے کہاں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ مسجد میں تو ٹی وی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی لائسنس. مسجد کے ساتھ جو اجرا بنا ہوتا ہے مولوی، تو وہاں پہ امام تو رہتا ہے وہ، لیکن وہ تو حجرہ ہی ہو گیا نا. لیکن مسجد کے نام پہ بل تو یہ تو خیر ہم چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں نا، مسئلہ یہ کہ حکومت اور کوئی بھی ہماری جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ پین لینے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ پین جو ہے ایک لانگ ٹرم ریفارمز ہوتے ہیں، اور لانگ ٹرم آپ ریفارم کرتے ہیں تو وہ سخت ہوتے ہیں، لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے مستقبل سنور جاتے ہیں، آپ کی نسلیں سنور جاتی. اچھا، یہ ریڈکشن ہوئی ہے پرائس میں یونٹ کی، آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی کہا جا رہا ہے مہنگائی کی شرح کم ہو گئی، بار بار کہا جا رہا تھا، پچھلے دنوں میں بھی چپ ہوئے، تو مہنگائی کی شرح کا آپ مطلب سمجھتے ہیں نا جی؟ ہم مطلب پہلے ہم زیادہ مہنگائی بڑھ رہی تھی، اب کم مہنگائی ہو گئی، یعنی کہ مہنگائی کی شرح کم. ہاں شرح کم. مطلب اگر آپ میں آسانی سے آپ دے دوں کہ پہلے 10 لاکھ کی گاڑی ہر سال اس میں سے 10 لاکھ کا اضافہ ہو کے 40 لاکھ بڑھ رہی تھی، تو وہ 40 لاکھ پہ پہنچ گئی، تو اب بھی اگر 10 لاکھ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ وہ 40 لاکھ کا پرسنٹیج نکالیں گے تو پھر وہ 20% مہنگائی ہوگی. جب 1 کروڑ پہ گاڑی پہنچے گی تو پھر جب 10 لاکھ اس کا پرسنٹیج لگانے تو وہ 10% مہنگائی ہو جائے گی، اور پھر اگر 2 کروڑ پہ پہنچ جائے گی تو وہ 2% پہ ہو جائے گی. تو یہ مہنگائی گورکھ دھندا نا، الفاظ کا گورکھ. جی میاں صاحب، جو بات بڑی اچھی بات کی فریدی صاحب نے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ 59 روپیز جو ہے، اور میں بھی کہ اگر بہت زیادہ یونٹ ہو تو اس سے بھی بڑھ جائے، کیونکہ ٹیکسز کی شرح ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ جہاں پہ زیادہ یوز کریں گے آپ الیکٹریسٹی یا گیس تو بل بھی زیادہ آئے گا، ویراز جو باقی کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو بل کی اماؤنٹ کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ ریلیف جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، تو کیا یہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں میں عالمی منڈیوں میں جو کمی تھی وہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا تھا، تو کیا اب کوئی ایسا چانس ہے کہ یہ حکومت ریلیف اس میں بھی دے دے، یا پھر یہ جو دیا گیا ہے ان کو یہی بہت ہے؟ سر گزارش یہ ہے، اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ریلیف دے. بدقسمتی سے دیا تو ہے میاں صاحب. میں گزارش کرتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارا جو ملک ہے وہ گروی رکھ دیا گیا ہے. اب حقیقت میں اس کو جو چلایا جا رہا ہے، جو سسٹم چلا رہا ہے، وہ آئی ایم ایف ہے، بظاہر ایک ادارہ ہے، اور پیچھے اس کے امریکہ کھڑا ہے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ وہاں پہ بنتی ہیں، یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ان کے مورے ہیں، اور کسی جماعت سے تعلق کہہ لیں، کسی کا کوئی رنگ کہہ لیں، کوئی مطلب ان کی سوچ کہہ لیں. لیکن حقیقت میں اس کی جو اس وقت پرابلم ہے نا سر، یہ ہم ایسے ہی پیٹتے رہیں گے، آئے روز ہم پروگرام کرتے رہیں گے 5-7 روپے کے اوپر نیچے ہو جانے سے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، لاسٹ ایئر ہمارے وزیر جو ہے خزانہ، انہوں نے کہا تھا جی ہمارا آخری پروگرام ہے یہ، وہ بعد میں پتا چل رہا ہے کہ آخری 6-7 سال کا $1 ارب کا انہوں نے ان سے کیا ہے، 6-7 ارب ڈالر کا وہ چلتا رہے گا. میں سر پرابلم کا سلوشن گزارش کر رہا ہوں کہ اصل پرابلم کہاں ہے اور اس کو سلوشن کہاں ہے. یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ انسانوں کے اندر کمیاں اور خوبیاں ہوتی رہتی ہیں. بحیثیت سیاستدان ان سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں سارے یہ مل کے اپنے قوم سے معافی مانگے، مل کے قوم کے لیے اس وقت ضرورت ہے معیشت کی. جیسے ضیاء رجیم نے شروع کیا تھا ہمارا ایٹم بم، اس وقت ہماری وہ بھٹو صاحب نے جی اچھا، اس میں ان کے جو مطلب ہے مخالفتیں اپنی جگہ پہ تھی پولیٹیکلی، یا